الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان گرامی، آج ریاست جموں و کشمیر کے بہت ہی قداور شخصیت اور جس کی بات کیے بغیر ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، جناب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا یوم وصال ہے۔ اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ آج کے دن ان کو، ان کے ساتھیوں کو ہمارے بدرواہ کے محمد حسین زرگر صاحب وائس پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی پچھلے دنوں ان کا انتقال کر گئے۔ کل ہمارے سینئر ساتھی، بڑے ہی دلبر انسان، دلدار انسان، وہ بھی چلے گئے۔ ان کی وفات کا بھی ہم کو دکھ ہے اور پارٹی کو بڑا نقصان ہے۔ وہ ایک پارٹی کے ستون تھے۔ محمد حسین زرگر صاحب کی بڑی کمی محسوس ہوگی۔ گاہے گاہے انہوں نے اپنی آراء سے، اپنی نصیحتوں سے، اپنے مشوروں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت نصیب کرے۔ آج کے دن شروع میں ہم ان کی دعائے مغفرت کرتے ہیں، شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ دوسرے لوگوں کی، تو اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم واعف عنہم ونور قبرہم ولا تنسہم۔ اللہم اوصل منا الی ارواحہم وثواب سورۃ الفاتحہ والاخلاص۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولأستاذنا وشاعرنا وقبائلنا ولمن له حق علینا ولجميع أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لکافة المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات انک غافر الذنوب والخطیئات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات، 8 ستمبر کا دن جموں کشمیر کی تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جو تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرا باب، اس کا اختتام آج ہی کے دن ہوا تھا جب شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، ان کا وصال ہوا تھا۔ ایسی شخصیت جو ہمیشہ قوم کے ساتھ مخلص رہے، قوم کے ہمدرد رہے، اور ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کی ایک شناخت بنی کہ یہ قوم بھی، ریاست جموں و کشمیر کے لوگ بھی دنیا میں ایک قوم ہے جو بہت ہی خوبصورت ریاست میں بستی ہے، جو ظلم و جبر
सहते हुए इस मकाम तक पहुंची कि दुनिया ने जाना कि वो भी किसी दुनिया के कोने में बसते हैं, उनका भी इज़्ज़त का हक़ है, उनका भी कोई मकाम है, उनका भी कोई उनकी भी कुछ तमन्ना है, उनकी भी उम्मीदें हैं। उन तमाम चीज़ों को उजागर करने के लिए शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। एक ऐसी रियासत का जो सदियों से जुल्म जबर की चक्की में पिसते रहे हैं, उनको ज़िंदा रहने का गुर सिखाया, उनको ज़िंदगी की उम्मीद दिलाई, उनको दुनिया में चलना और इज़्ज़त से गर्दन ऊंची करके चलना सिखाया है। अपने आप को पहचानने की तरकीब दी और इस रियासत को दुनिया के नक्शे पे उभारा। उन्हीं की वजह से दुनिया जान गई कि रियासत जम्मू कश्मीर भी कोई ऐसा खित्ता है जहाँ बड़े पुरअमन, बड़े सादा किस्म के लोग, बड़े गरीब किस्म के लोग बसते हैं, जो सदियों से पिसते आए हैं मुतलकुल अनान लोगों की वजह से। कभी अफ़गानों ने रौंदा, कभी मुग़लों ने रौंदा, कभी डोगरों ने रौंदा, कभी सरदारों ने रौंदा। डोगरों में भी एक ही ख़ानदान था, कोई किसी के ख़िलाफ़ नहीं था, लेकिन एक उस वक़्त की अनानियत के ख़िलाफ़ थी। तहरीक जो उभरी वो अनानियत के ख़िलाफ़ थी, किसी ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं थी। बहरहाल उन्होंने अपना रोल निभाया। उस रोल निभाने में पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर दी। अपनी आधी ज़िंदगी के करीब वो जेलों में रहे और फिर हमेशा अगेंस्ट द टाइड फैसले किए। उन्होंने जो भी फैसला किया, ये जानकर फैसला किया कि लोगों की बेहतरी किस में है, लोग कहाँ सुख चैन से रह सकते हैं। और जिन लोगों ने उन तहरीक के दौरान उनकी मदद की थी, उन लोगों के केस लड़े थे, उनके साथ उन्होंने उनको ऐसा उस वक़्त साथ दिया कि उस वक़्त अपनों ने कोई साथ नहीं दिया था। आज दावा करते हैं हमारे लोग हैं जो जिनकी हमदर्दियाँ आज हमारे साथ हैं। जब तारीख़ के उस दोहराए पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसकी थी, उस वक़्त उन्होंने कोई साथ नहीं दिया था। लेकिन बहरहाल शेख साहब ने जो भी फ़ैसले लिए, लोगों को नज़र रखकर, उनके जज्बात को नहीं बल्कि उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसके लिए। लेकिन शेख साहब भी धोखा खा गए उन लोगों से जो बहुत ही सेकुलर, बहुत ही वादों के पाबंद और जिन्होंने न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में आकर वादे किए, लाल चौक में वादे किए, बल्कि उन्होंने ये वादे बैनुल अक़वामी फोरम में, यूनाइटेड नेशन में भी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी वो वादे किए। हमने वादों को एतबार किया, लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघात 1953 में उनके साथ हुआ और फिर 22 बरस तक वो जेल के अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, को 11 बरस तो एक ही साथ जेल में रहे। वो पूरी ज़िंदगी उनकी कुर्बानियों में गुजरी, कुर्बानियाँ देते गुजरी और हमेशा धोखा दोस्तों से खाया। आपको मैं ये भी बताता चलूँ, हिंदुस्तान के साथ जो भी एग्रीमेंट हुए, चाहे वो दिल्ली एग्रीमेंट था,
چاہے کوئی دوسرے ایگریمنٹ تھے، کبھی بھی ریاست جموں کشمیر کی کسی بھی حکومت یا کسی بھی پارٹی نے کبھی مرکز کو، کبھی دہلی کو، کبھی ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ نہیں دیا۔ کسی وعدے کی، کسی ایگریمنٹ کی خلافت یہاں کے لوگوں نے نہیں کی۔ جو بھی دھوکہ ہوا ہے، جو بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی، ہمیشہ سے مرکزی سرکار اور ہندوستان کی طرف سے اور ہندوستان کے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا۔ جنہوں نے وعدہ کیا تھا وہی کہنے لگے کہ بھائی گھستے گھستے گھس جائے گا، اور پھر مختلف طریقوں سے وہاں سے وہ جو آرڈیننس کے ذریعے، کبھی اور کسی ذریعے سے جو قانون یہاں لاگو نہیں ہوتے تھے وہ قانون لاگو کیے گئے۔ جہاں بخشی سرکار کو 10 سال تک چلایا، 11 سال تک چلایا، پھر صادق سرکار کو چلایا، پھر دوسرے لوگوں کو چلایا، اور جو کچھ نقصانات اس وقت ہوئے ہیں وہ آج تک برقرار ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے کوئی نئی بات نہیں مانگی تھی، کوئی مطالبہ نہیں تھا، کوئی تحریک نہیں تھی، انہی وعدوں کو یاد دلانے کی تحریک تھی۔ وہی سب چیزیں واپس مانگنے کی جو ہمارے پاس تھا، جو ہم سے چھینا گیا تھا، وہ آج بھی اسی وعدے کے پابند ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے کبھی علیحدگی کے پسند کی تحریک کی، نہ کبھی حمایت کی، نہ کبھی اس کے ساتھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے نیشنل کانفرنس کو بہت نقصان ہو گیا۔ نیشنل کانفرنس کے آپ ادھر ڈوڈا جیسی چھوٹی سی جگہ میں بھی نیشنل کانفرنس کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، نیشنل کانفرنس کے بڑے بڑے عہدیداروں، ہمارے ڈسٹرکٹ پر ان گنت ورکروں کا نقصان ہوا، محض اس لیے کہ ہم ہندوستان کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔ اور آج ہندوستان نے اس کا فائدہ، اس کا جواب اس صورت میں دیا کہ ہم ہی کو اندر کر دیا گیا۔ ہمارے لیڈران کرام اندر رہے، اور جتنا پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا گیا، جس کو اس ملک کے اور جمہوریت کا سب سے بڑا منظر تصور کیا جاتا ہے، اس میں جھوٹ بولا گیا، اور پرائم منسٹر خود جھوٹ بولتے ہیں، وزیر داخلہ خود جھوٹ بولتے ہیں، باقی منسٹر صاحبان اور پارٹی کے جو ایوری ٹام اینڈ ڈک ہیری جو ہے وہ سب بولتے رہتے ہیں۔ آج کل سارے مسئلے کشمیر کے ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں۔ اس میں ہر ایک ایکسپرٹ نہیں بن سکتا ہے، یہاں پھسلن بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگوں نے اتنا کمپلیکس بنا دیا ہے جموں کشمیر کے مسئلے کو۔ ہر ایک بڑا سیدھا سادہ مسئلہ تھا، بہت ہی سیدھا۔ جو ہم سے وعدے کیے گئے تو ان کو پورا کرو۔ آج آپ نے اتنی بے دردی کے ساتھ اس ریاست کا اپنا مرتبہ ہی بھی ختم کر دیا، اس کو ریاست کے منصب سے بھی کم کر دیا، اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا، بالفاظ دیگر ایک مرکز کی ایک کالونی بنا دی۔ جیسے انگریز بنایا کرتے تھے، اب کالے انگریز ہیں، پہلے گورے انگریز تھے، یہ بنا دیا۔ اس ایگریمنٹ کے تحت ہمارا اپنا آئین تھا، ہمارا جھنڈا تھا، اور یہی لوگ جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں، یہی ہندو مہاسبھا یہی تھی، یہی پرجا پریشد تھی، جو مہاراجہ جس وقت مہاراجہ بہادر ہری سنگھ صاحب جب علیحدہ رہنا چاہتے تھے، یہ اس کے ساتھ تھے۔ وہ اپنا جھنڈا قائم رکھنا چاہتا تھا، یہ اس کے ساتھ تھے۔ وہ آزادی چاہتا تھا، آزاد رہنا چاہتا تھا، یہ اس کے ساتھ تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی اس کو۔ اسٹیٹ سبجیکٹ اس نے بنایا، اس کے ساتھ بھی پرجا پریشد کو کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ آر ایس ایس کو کوئی پریشانی تھی، نہ بی جے پی کو، اس وقت جو جن سنگھ تھی۔ اس کے بعد جو ہی ریاست کا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہوا، لیکن ایگریمنٹ کے تحت ہمارا اپنا جھنڈا رہا، ہمارا اپنا آئین رہا، تو ان کو تکلیف ہونے لگی۔ پہلے جب مہاراجہ تھے تو اس وقت تکلیف کیوں نہیں تھی؟
اس کے بعد شیخ صاحب ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے، پھر پرائم منسٹر بنے، اپنا آئین رہا، اپنا جھنڈا رہا، ان کو تکلیفیں ہونے، اور تب سے آج تک۔ اور آپ کو میں لطف کی بات بتاؤں، یہ خصوصاً اس ڈوڈا کے بارے میں، جب مطلب پرجا پریشد کتنی گندی سوچ رکھتی تھی، بڑی نچلی سطح کی سوچ رکھتی تھی، اتنا بڑا جس کے آج 3 ضلع ہیں۔ یہ ایدم پور ڈسٹرکٹ کی ایک تحصیل تھی، تحصیل رحمبن، لیکن شیخ صاحب نے جب اس کو ڈسٹرکٹ دیا تھا، اس کو ضلع کا درجہ دیا تھا، تو پرجا پریشد نے جموں میں اس کے خلاف تحریک چلائی تھی کہ دیکھو جی یہاں پاکستان بنایا جا رہا ہے، وہ الگ ضلع بنایا جا رہا ہے۔ ریاست کا ایک ضلع بننا تھا، اور یہ بھی وہ ضلع کہ کہیں پہ بھی کسی دوسرے ملک کا کوئی بارڈر نہیں ملتا ہے۔ بہرحال آج کا دن اس شخصیت کا دن جس نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو جینا سکھایا تھا، عزت کے ساتھ جینا سکھایا تھا، جس نے یہاں تعلیم عام کر دی تھی، قاعدے سے لے کر ایم اے تک تعلیم عام تھی، اور مفت تعلیم تھی، نامنل فیس، وہ بھی بعد کے دنوں میں، اس وقت فری تھا سارا، جبکہ ہمارے پاس کوئی سورسز نہیں۔ آج جو یہ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں دفعہ 370 ختم ہونے کے بعد اب وہاں کے بچے پڑھیں گے، ہم تم لوگوں سے بہت آگے۔ یہ 1950 میں یہاں رائٹ ٹو ایجوکیشن تھا، جو آج آپ لوگوں نے سنا ہے۔ لینڈ ٹو ٹلر یہاں حکومت جموں کشمیر نے کیا، اور آج بھی اس کا پھل کھاتے ہیں کہ پورے اس پینڈیمک میں پورے ہندوستان میں کیا صورتحال رہی، ان مائیگرنٹس کے ساتھ کیا سلوک رہا، ان لیبرز کے ساتھ کیا سلوک رہا، ان کسانوں کے ساتھ کیا سلوک رہا۔ آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جموں کشمیر میں کسی کسان نے خودکشی کی ہے۔ آج تک کبھی آپ نے جموں کشمیر میں یہ نہیں سنا ہوگا کوئی مزدور بھوکا سویا ہے، اس کے سر پہ چھت ہے۔ یہ اسی شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا کمال تھا۔ آج جو کالجز دیکھتے ہیں، آج جو بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں، اور وہ جو مہاراجہ کے اپنے پسندیدہ لوگ تھے، ان کے علاوہ کوئی پڑھ بھی نہیں۔ ہم دعا دے سکتے ہیں، ہمارے ان کے بڑے احسان ہیں اس قوم پر۔ لوگ آج کچھ بھی کہیں، کیونکہ آپ میڈیا سے ان میں وہ پمپ کرتے رہتے ہیں کہ اپنی غلط انفارمیشن، جب وہ جھوٹ آپ وہاں پھیلا سکتے ہیں، یہاں بھی پھیلا سکتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں آپ نے جھوٹ پھیلایا ہے، لیکن شیخ صاحب جیسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ آج اس وقت ان کی بہت ضرورت ہے، ان جیسے اسٹیٹمن کی بہت ضرورت ہے۔ آج اس ریاست جموں کشمیر کی نیا کو پار لگانے کے لیے اس جیسے انسان کی ضرورت ہے، اور انہی کے اور جس نڈرتا سے، جس بے باکی سے، وہ بہت زیادہ نڈر تھے اور قوم کو ساتھ چلاتے تھے۔ آج بہت ضرورت ہے، آج ان کی کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو لوگ آئے ہیں انہوں نے جانا ہے، یہاں کسی کو نہیں رہنا ہے۔ لیکن یہی صورتحال رہے گی، پھر کوئی شیخ صاحب پیدا ہوگا، آپ کتنوں کو ختم کریں گے، پھر فاروق صاحب پیدا ہوں گے، پھر دوسرے لوگ پیدا ہوں گے۔